حضور نے فرمایا ہے کہ جیسے ہی پہلی شعبان ہوتی ہے نا تو درخت طوبہ، ایک جنت میں درخت ہے، اس کی شاخیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دیتا ہے. لیکن ایک ہے زقوم کا درخت جو جہنم کا درخت ہے، اس کی شاخیں بھی دنیا میں آ جاتی ہیں. اور خدا کی طرف سے ندا یہ آتی ہے کہ جو جنت کے درخت کی شاخیں آئی ہیں ان میں سے کسی ایک شاخ کو تھام لو تاکہ اس کے ذریعے سے تم جنت میں پہنچ جاؤ. پھر حضور نے بیان کرنا شروع کیا. بڑی تفصیلی حدیث ہے، بہت ہی لطیف اور بڑی دلچسپ بھی ہے. میں اس کو خالی آپ کو آپ کے ذوق شوق کے لیے پیش کر دوں کہ حضور نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے مجھے رسالت عطا کی ہے، اگر کوئی درخت طوبہ کی شاخوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے شاخیں دنیا میں بھیجی ہیں اس میں سے کوئی نیکی انجام دے تو وہ اس درخت کو تھام لے گا، اور اس درخت کی جو جڑیں ہیں وہ چونکہ جنت میں ہیں تو یہ شاخ کے ذریعے سے وہ جنت تک پہنچ جائے گا درخت طوبہ کا سہارا لے کر. اس کے بعد حضور نے اس کے کچھ موارد بیان کیے کہ مثلا شاخ کو تھامنے کا مطلب کیا ہے. کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے ذہن میں آتی نہیں ہیں، ہم اس کو اتنا زیادہ اہم سمجھتے نہیں. مثال کے طور پر حضور نے کہا کہ جو اس ماہ شعبان المعظم میں شوہر اور بیوی کے درمیان صلح کروائے وہ درخت طوبہ کی ایک شاخ کو پکڑ لے گا. یعنی بہت بڑی نیکی ہے، جنت تک پہنچ جائے گا. پھر فرمایا حضور نے کہ اور آگے یوں کہا کہ باپ اور بیٹے یا عزیزوں یا پڑوس کے درمیان صلح کروائے. یعنی کسی بھی مومن کے درمیان اگر کسی مومن کا کوئی آپس میں اختلاف ہو گیا تو آپ نے صلح کروائی ہے تو یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ رسول اللہ نے کہا درخت طوبہ کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہی ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے حساب پر غور کرے اور اگر اس نے کسی سے قرضہ لیا ہے، خالی نماز روزے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، اس نے اگر کسی سے قرضہ لیا ہے اور شاید آج کل کے حالات کے حساب سے رسول اللہ نے فرمایا کہا کہ وہ جو طلب کرنے والا ہے وہ مایوس ہو گیا ہے کہ اب تو ملنے والا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر اس کا جو قرضہ اس نے لیا تھا واپس کرے، وہ درخت طوبہ کی ایک شاخ کو پکڑ لے گا جو اس کو جنت میں پہنچا دے گی. تو اس میں اس طرح کی عبادتیں بھی شامل ہیں. پھر مستحب نماز کا بھی حضور نے ذکر کیا، لیکن میں خالی آپ کو ایگزامپلس دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خالی اس میں وہ عبادت نہیں جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں. شوہر زوجہ کے درمیان صلح کروانا، دو مومنین کے درمیان صلح کروانا، قرضہ لیا تھا اس کو ادا کر دینا. جو شخص قرآن کا ایک حصہ پڑھے وہ درخت طوبہ کی ایک شاخ کو تھام لے گا. اللہ کی نعمتوں کو جو یاد کرے اس کا شکر ادا کرے وہ درخت طوبہ کی ایک شاخ کو تھام لے گا. یہ سب حضور بیان کرتے گئے. جو شخص ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی نیکی کرے وہ درخت طوبہ کو تھام لے گا. جو شخص کسی نے اس کو غضبناک، اگر اس نے کسی کو غضبناک کر دیا وہ اس کو جا کے راضی کر لے. یہ ساری عبادتیں رسول اللہ نے بیان کی. سبحان اللہ. اس کے بعد درخت زقوم پر گرفتار ہو جانے والوں کی بھی مثالیں بیان کی. فرمایا کہ اگر کوئی شخص کمزور فقیر آیا اور اس کی حالت کو جانتا تھا اور حالت کو جانے بغیر اس نے اس کی مدد نہ کی وہ درخت زقوم کی ایک شاخ میں گرفتار ہو جائے گا. پھر اس کا برعکس فرمایا جو شخص شوہر اور زوجہ یا دو مومنین کے درمیان آپس میں فساد کروائے وہ درخت زقوم کی شاخ میں ملوث ہو جائے گا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر کسی شخص کا اس پہ قرضہ ہو اور وہ قرضہ دینے سے انکار کر دے، یعنی حق غصب کر لے کسی کا، یہ درخت زقوم سے جہنم میں لے جائے گا. اس طرح حضور نے مثالیں دیں. چونکہ مفاصل جنان ہی میں یہ موجود ہے لہٰذا میں آپ پر اس کو چھوڑتا ہوں. کچھ مثالیں میں نے دے دی. فرمایا کہ جو والدین جس کو آگ کر دیں وہ درخت زقوم میں گرفتار ہو جائے گا. ٹھیک ہے.